السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ آج ہم 28واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المجادلۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ مجادلہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت انصاری۔ اب یہ دونوں ہی بوڑھے تھے تو کسی دن انہوں نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا۔ زہار زہر سے ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر شکایت کی۔ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، ایسے نہ کہو۔ کہتی ہے لیکن میں نہیں ٹلی، میں بار بار اللہ کے نبی سے یہی بات کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے شوہر کو حکم دیجئے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے۔ پھر انہوں نے کہا اس کے پاس تو وہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے کہو کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس کا وہ صدقہ کرے۔ تو اسی دوران پھر ایک کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے وہ لایا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ایک ٹوکرا میں اس کو دے کر اس کی مدد کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے چچا زاد کے پاس چلی جاؤ۔ یعنی زہار طلاق شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ جو ہے ایک غلام آزاد کرنا یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے سب تعریف اللہ کے لیے جس کی سماعت تمام آوازوں پر وسیع ہے۔ وہ جھگڑنے والی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی جبکہ میں گھر کی ایک طرف موجود تھی۔ وہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور میں وہ نہیں سن رہی تھی جو وہ کہہ رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں سن لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کا حال جو تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ تو جب تک شوہر یہ جو اس کا کفارہ ہے وہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت نمبر 2 اور 3 کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یعنی یہ تمہیں باتیں یا احکامات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ ہو جائے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی ان کو ضرور پورا کرنا تمہارے لیے لازم ہے، ان کو تم پھلانگ نہیں سکتے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ جو تھے وہ ذلیل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جمع کرے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، یعنی کوئی ہزاروں کروڑوں سال بھی پہلے مر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام اعمال کو، اس کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نجوہ سرگوشی جو یہ زیادہ تر برے کاموں میں ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر یہ اچھے کاموں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جانے لگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ تم کہیں بھی کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، تم کانوں کے اندر چھپ چھپا کر جو باتیں کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تم 2 لوگ سرگوشی کرو، 3 لوگ کرو، 4 لوگ کرو، کسی طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ اینما کانوا، تم جہاں بھی ہوتے ہو ہوا معہم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہاری ہر چیز کو جان رہا ہوتا ہے اور وہ تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں اور یہودیوں کا طرز عمل ذکر کیا کہ ان کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو یہودی تھے ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا، تو یہ آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، اور اسی طرح جو منافقین تھے وہ بھی ظاہری طور پر مسلمان تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، لیکن اندر سے ان کا اپنا ایک الگ انہوں نے گروپ بنا رکھا تھا جس کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر وقت سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں گناہ والی، زیادتی والی اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی والی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو
وہ تحفہ دیتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، وہ زندگی کی دعا دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، اے ابو القاسم تجھ پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السام والزام، تم پر موت بھی ہو اور مذمت بھی ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسے برے الفاظ کہنے والی نہ بنو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا انہوں نے جو کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں نے وہ بات انہیں پر نہیں لوٹا دی جو انہوں نے کہی؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہاں پتہ چلا کہ پہلے تو غیر مسلم سے سلام میں ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر اگر وہ ہم سے سلام کرتا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کہیں گے بلکہ وعلیکم کے ساتھ صرف جواب دیں گے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سرگوشیاں کرنے کی ضرورت پڑے بھی، کانوں میں باتیں کرنے کی ضرورت پڑے بھی، تو نیکی اور تقوی کی جو کام ہے ان کے اوپر سرگوشیاں کرو. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو آدمی جو ہے 2 آدمی جو ہے وہ تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی. ہم 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2 کان میں بات کرنے لگے، کوئی بھی بات کر رہے ہو تو تیسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ یہ ایمان والوں کو پریشان کر دیتی ہے ایسی بات، اس لیے تم ایسی سرگوشیاں نہ کیا کرو. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم دیا جائے تو کشادگیاں پیدا کرو، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا، کیونکہ کوئی عمل جیسا ہوتا ہے اس کا ثواب بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا. جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی کرے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جاؤ. یعنی آپ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں وہاں کا جو بڑا ہوگا، جو لیڈر ہوگا آپ کا، اس کی بات ماننا جو ہے وہ مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب پر لازم ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بلند کرے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرے گا. جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ قرآن والے شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھ اور چڑھتا جاؤ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیرا مقام آخری آیت کے پاس ہے جسے تو پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اسی کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج مسلمان کی ذلت اور رسوائی کا جو بنیادی سبب ہے وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 12. اب کیا ہوا، ہر بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سرگوشیاں کرنی شروع کر دی، اور ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کانوں میں باتیں کرے. تو اس سے نبی علیہ السلام کو بہت مشقت اٹھانا پڑتی تھی، اور منافقین کا یہ رویہ تھا کہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آگے آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کے نبی کے کانوں میں باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی. اللہ نے فرمایا اب جس نے بھی میرے نبی کے کان میں بات کرنی ہے پہلے صدقہ دینا ہے. اتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج کیا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جس نے بھی کان میں بات کرنی ہے اس سے صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، صدقہ دینے کے ڈر سے جو ہے نا وہ بڑے ان میں سے جو منافق تھے وہ تو باز آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا ڈر گئے ہو ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے تمہیں صدقے دینے پڑیں گے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی پھر کسی نے بھی جرت نہ کی کہ وہ نبی علیہ السلام کے کان میں جا کر باتیں کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے بھی تم پر رجوع کر لیا، لہٰذا تم نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہوا، تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ، جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جن پر اللہ غصے ہوا. اس میں منافقین کی حالات بیان ہوئے ہیں کہ پہلا یہ کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہوں نے کفار کے ساتھ دوستیاں کی ہیں، اور ان کافروں سے جو ایمان والوں کے بدترین دشمن ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. ما ہم منکم ولا منہم،
اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ نہ تمہارے اندر سے ہے، نہ ان کا تم سے تعلق ہے، اور نہ ان کا ان کافروں سے تعلق ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ جدھر بچنا ہوتا ہے ادھر جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ ان کے مال، ان کی اولادیں، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ جب قیامت کے دن آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اس دن ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان، آیت نمبر 19، شیطان ان پر غالب آ گیا، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا۔ تو پتہ چلا کہ کچھ اعمال کے نتیجے میں انسان پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، کوئی بھی بستی یا کوئی بھی گاؤں جو ہے وہ ایسا نہیں جس میں 3 آدمی ہو اور ان میں نماز باجماعت نہ ہوتی ہو، مگر اس پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ اس لیے تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بیڑیا صرف اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور جانے والی ہوتی ہے۔ تو ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیطان کا گروہ ہے، جو شیطان کے ساتھی ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 21 میں نبی علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی، ان کو حوصلہ دیا کہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے، یہ ضروری ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا رسول ضرور غالب آئیں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ وہ ان سے دوستیاں نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے سگے رشتہ دار ہی ہوں۔ ہم پہلے بھی سورہ توبہ کے اندر بھی اس کو پڑھ چکے کہ اگر کسی کو اپنے ان رشتوں سے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یعنی مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی رشتے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان سے دوستیاں ترک کرو گے تو تمہیں باغات کے اندر داخل کروں گا جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر میں تمہیں اپنی رضا کے ٹکٹ دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو چکے اور میں تم سے اولئک حزب اللہ، اور یہ حقیقت ہے صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ کئی اپنے سگے رشتہ داروں کی انہوں نے گردنیں اڑائیں اسلام کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، مجھ سے راضی ہو گئے، یہی میرا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تم سن لو، یاد رکھو، جو اللہ کا گروہ ہے صرف وہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ الحشر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کا دوسرا نام سورۃ نذیر بھی ہے، نون زواد، سواد کے بعد جو ہوتا ہے زواد یا را، سورہ نذیر۔ چونکہ اس سورت کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ بنو نذیر تھا نا، اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے، تو ان سے میثاق مدینہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا کہ نہ تم نے ہمارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، نہ ہم نے تمہارے خلاف، اور اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر جو ہے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن انہوں نے وعدے توڑے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری اور حکم دیا کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے اس صورت کا آغاز کیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہے، تمام صفات کا مستحق ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر بنو نذیر کے واقعے کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لا کر یہ بتانا چاہا کہ اتنا طاقتور قبیلہ تھا اور اس کو نکال دیا گیا، اس کے درختوں کو جلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال چھین لیے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے۔ آیت نمبر 2 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ لیول الحشر، پہلی پیشی کے وقت، اس حشر سے مراد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس حشر سے مراد ان کی جلاوطنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وطن سے نکالنے کا حکم دیا اور ان کو وطن سے نکال دیا، جبکہ اس سے پہلے وہ سمجھتے ہوتے تھے کہ انہم مانعتم حصونہم من اللہ، کہ جو ان کے اتنے مضبوط قلعے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا،
अल्लाह ताला फरमाते मैं वहां से उनके पास आया जहां से उन्हें गुमान भी ना हुआ, यानी फिर उनकी सारी ताकतें और सारा इक़्तिदार और हर चीज़ मैंने चूरा चूरा करके रख दिया। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब, उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की जो किसी और को नहीं दी गई। उनमें से एक ये भी है कि 1 महीने की मुसाफत से मुझे रौब अता किया गया कि दुश्मन का 1 महीना पहले ही उसके दिल में मेरा डर बैठ जाता है। युख़रिबून बियूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुमिनीन, वो अपने हाथों से अपने घरों को खराब हो गए थे, करार कर रहे थे। अब जब उन्हें यकीन हो गया ना कि उन्होंने अब जाना ही जाना है, तो उन्होंने खुद ही अपने घरों को गिराना शुरू कर दिया। एक तो हसद की वजह से था कि ये हमारे घर हमारे बाद मुसलमानों के काम ना आ सके, और दूसरा ये था कि उनके जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह जो है वो हम तोड़कर अपने साथ ले जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस टाइम पर हमने उनको ये अजियत दी, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए निगाहों वालो, ए आंखों वालो, तुम इबरत हासिल करो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाल अज़्ज़बहुम फिद दुनिया। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 3 में फरमाया, जला का मतलब होता है आदमी को उसके शहर से निकाल देना। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये बात ना होती कि हमने उनको दुनिया के अंदर ही जलावतन करके उनको अजाब दिया, तो उनको आखिरत के अंदर भी ज़रूर जो है वो सज़ा मिलती। यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको जलावतनी के ज़रिए से, कैद के ज़रिए से सज़ा दी। अगर वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया बच भी जाते हैं तो आखिरत में उनके लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार है। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, वजह क्या है, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। अब आयत नंबर 5 में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ एहसानात किए और वो उनको याद दिलाए। मा क़तअतुम मिन लीना, लीना के बारे में 3 कौल है। एक ये है कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है। एक कौल ये है कि जो बरनी और अजवा खजूर के अलावा जितने भी खजूर के दरख्त होते हैं उन्हें लीना कहा जाता है। और तीसरा कौल ये है कि हर दरख्त जब तक वो जिंदा होता है उसको लीनतुन कहा जाता है, क्योंकि लीना का मतलब होता है नरमी। तो जब तक कोई दरख्त जिंदा होता है उसके अंदर नरमी होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने उनको नहीं काटा या तुमने उनको उनकी जड़ों पर खड़े हुए नहीं छोड़ा, ये सारा कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से था। जैसे सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने बनु नज़ीर के खजूरों के दरख्त जलवा दिए और कटवा दिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये उनको सजा दी, वलियुख्ज़ी अल-फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह ताला नाफरमानों को रुसवा कर दे। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूली, आयत नंबर 6 के अंदर। माल फ़ै वो माल होता है, फ़ै का असल मतलब होता है लौटना। माल फ़ै वो माल होता है जो लड़ाई के बगैर दुश्मन का माल मुसलमानों को हासिल होता है, और माल गनीमत वो माल होता है जो लड़ाई के बाद मुसलमानों को कुफ़ार का माल जो है वो हासिल होता है। तो असल में तो जितने भी दुनिया के अंदर माल है उनके असल मुस्तहिक तो मुसलमान है ना। तो जब कुफ़ार के साथ बगैर लड़ाई के वो माल हमारे पास आता है तो उसको माल फ़ै कहा जाता है कि उसके हकदार हम ही थे और वो हमारे पास ही लौट कर आ गया। तो अल्लाह ताला ने अपने एहसान याद दिलाया कि तुमने उस पर कोई जानवर, कोई घोड़े कुछ भी नहीं दौड़ाया, कि बगैर किसी मुशक्कत के अल्लाह ताला ने वो माल तुम्हें दे दिए। जैसे सही बुखारी की हदीस है, बनु नज़ीर के अमवाल उन अमवाल में से थे जो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को बतौर फ़ै अता किए, जिन पर मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए थे और ना ऊँट। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थे। आप उनमें से अपने घर वालों को 1 साल का खर्च देते, फिर जो बाकी होता उससे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तैयारी के लिए असलहा और घोड़ों के अंदर उसको खर्च कर देते। फिर आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया जो माल फ़ै अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दिया, फलिल्लाहि वलिर रसूल। फिर अब अल्लाह ताला ने बताया वो किस किस पर खर्च हो सकता है, अल्लाह पर, उसके रसूल पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर और मुसाफिरों पर। कै ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, वजह क्या है कि दौलत सिर्फ चंद हाथों में ही गर्दिश ना करती रहे। ज़कात का भी बुनियादी मकसद यही है कि दौलत चंद हाथों में गर्दिश ना करे, बल्कि उसको घुमाया फिराया जाए। उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो खज़ु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुक़राइहिम, उनके मालदारों से उसको लिया जाता है और उनके फ़कीरों पर उसको लुटा दिया जाता है। यह आयत बहुत अहम है, आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह का रसूल दे उसे ले लो, और जो अल्लाह का रसूल जिससे तुम्हें मना करे उसको छोड़ दो। सही बुखारी की हदीस है, मुझे उस वक्त तक रहने दो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने अंबिया से सवाल और उनसे इख्तिलाफ की वजह से हलाक हो गए। तो जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना कर दूं तो उससे दूर रहो, और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूं तो उसमें से जितना कर सकते हो उतना करो। इसी तरह हमने ये हदीस पहले भी पढ़ी थी कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत की है जो अपनी जिल्द के अंदर अपने जो स्किन है उसके अंदर तिल वगैरह लगवाती हैं, या इसी तरह जो अपने बाल उखेड़ती हैं, आईब्रोज बनाती हैं, थ्रेडिंग करती हैं। ये आगे ईद भी आ रही है ना, और मुसलमान औरतें देखिएगा कैसे अल्लाह ताला की हदों को पामाल करेंगी, मर्द भी और औरतें भी। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस पढ़ने के बाद जो है
یہ فرمایا تھا، یہی آیت پڑھی تھی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو اپنے چہرے سے بال اکھیڑتی ہے، جو اپنے دانتوں کے اندر خوبصورتی کے لیے سوراخ کرواتی ہے، جو اپنے چہرے پر نقش و نگار کرواتی ہے خوبصورتی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت کی، گویا کہ اللہ نے لعنت کی۔ اس لیے جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول نے تمہیں روکا اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ آئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود ایسے کہتا ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی، کہتی ہے میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے تو قرآن میں یہ آیت نہیں ملی کہ جو عورت اپنے چہرے سے بال اکھیڑتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل جاتی۔ یہ آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہا یہی اس کا مطلب ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس عورت نے کہا مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی بھی یہ کام کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ واپس دیکھ کے آئی تو اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی تو وہ میرے نکاح میں نہ ہوتی۔ یعنی مسلمان مرد کی کیا نشانی ہے، مومن کیا کرتا ہے کہ اللہ کی حدوں کو اگر اس کی بیوی پامال کرے تو اسے اپنے نکاح میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں سے یہ کام کراتے ہیں، اور پھر ہماری عورتیں یہ کہتی ہیں، اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات میری ذہن میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت آپ صرف ان کاموں میں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے اندر تو آپ یہ دیکھیں والدین، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ یہ تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اف تک نہیں کہنا۔ لیکن اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے، میری حصے داری کا حکم دے، میری نافرمانی کا حکم دے، فلا تطیعہما، تو تم نے کبھی بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو بیوی کو کہاں اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اپنے منہ کے بال اکھیڑتی پڑے اور یہ سب کچھ کرتی پھرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 8 میں للفقراء المہاجرین الذین، اللہ تعالیٰ نے ان مہاجروں کا ذکر کیا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے صرف اس لیے نکلے ہیں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی دی، اللہ نے ان کی مدد کی، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں پھر انصار کی تعریف کی کہ جب مہاجرین آئے تو انصار نے ان کی اتنی مدد کی کہ اپنا سب کچھ ان پر لوٹا دیا، اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار نے مہاجرین کو قرا کے ساتھ تقسیم کیا، یعنی قرا اندازی ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر جس چیز کے حصے میں جو آیا اس نے ہر چیز میں شریک کیا۔ جیسے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ساری جائیداد میں، اپنے سارے مکانوں کے اندر ان کو شریک کیا، حتیٰ کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، کہا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ہجرت کر کے آئے، ایک سے آپ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے ان کو برکت کی دعا دی اور ان کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ یعنی اس قدر عظیم تھے وہ انصار لوگ کہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں رکھتے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو دے دیا جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ، ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی شدید ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کم مال والے کی کوشش اور اس سے ابتدا کرو جس کی تم پرورش کر رہے ہو، یعنی پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خرچ کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کہ
इसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इसकी मेहमान नवाजी करेगा, ये इसे अपने साथ ले जाएगा। एक अंसारी खड़ा हुआ, उसने कहा, वो उसको घर लेकर गया, अपनी बीवी से कहा, तो बीवी ने कहा हमारे पास तो बच्चों के खाने के सिवा कुछ नहीं है। उसने कहा खाना तैयार करो, चिराग जला लो, और जब बच्चे खाना मांगे तो उन्हें सुला देना, और जब खाना तैयार कर लो, हम मेहमान के पास बैठे तो चिराग को बुझा देना। उन्होंने ऐसा ही किया, चिराग बुझाया, मेहमान खाना खाता रहा, और खुद वो बैठे रहे कि मेहमान यही समझे कि हम भी खाना खा रहे हैं। और पूरी रात खुद भी और बच्चों ने भी खाली पेट गुजार दी। जब सुबह हुई तो वो अंसारी नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, तो आपने फरमाया आज रात तुम दोनों मियाँ बीवी के काम पर अल्लाह ताला हंस पड़ा। या आपने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने ताज्जुब किया, और अल्लाह ने यह आयत उतारी, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और सही मुस्लिम के अंदर उस अंसारी का नाम आता है कि वो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान और ऐसा ईसार नसीब फरमाए, और ऐसी सखावत करने की हमें तौफीक दे। वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने फरमाया जो अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। अशुह वो बुखल होता है जिसके अंदर हिरस भी होती है, लालच भी होता है। हिरस लालच को कहते हैं, यानी वो बुखल जिसके अंदर हिरस भी होती है और ये आदमी की आदत बन जाता है, उसे शुह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो बखीली से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। सही मुस्लिम की हदीस है, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन बहुत सी तारीकियां होगा, और शुह से बचो क्योंकि शुह ने उन लोगों को हलाक कर दिया जो तुमसे पहले थे। उसने उन्हें इस बात पर उबारा कि उन्होंने अपने खून बहाए और अपने ऊपर हराम चीज़ों को हलाल कर लिया। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, फिर आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने फिर जो है वो बाद में आने वाले लोगों का तज़किरा किया कि वो आए और अपने भाइयों के लिए दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान में हम पर सबकत ले गए, और या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर उनके लिए कोई कीना ना रहे। और सही हदीस में है कि एक सहाबी के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक फरमाया था ये जन्नती है, जिसने जन्नती देखना हो इसको देख लिया जाए। तो एक सहाबी उनके पीछे गए और जाकर पूछा, उनके घर में 3 दिन मेहमान रहे, कहा कि आपकी क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती कहा है। उन्होंने कहा मैं जब रात को सोता हूँ मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई नफरत नहीं होती, मैं सबको माफ़ करके सोता हूँ। इसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नती करार दिया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या इलाही हमारे दिलों को कीने और हसद बुग़्ज़ से महफूज फरमा। अलम तरा इल्लल्लज़ीना नाफ़क़ू, आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक़ों का तज़किरा किया कि ये मुनाफिक यकीन दिला दिला कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ निकलेंगे अगर तुमसे लड़ाई की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जब लड़ाई की जाएगी तो ये कभी भी निकलेंगे नहीं, और अगर लड़ाई होगी तो ये इनकी मदद भी नहीं करेंगे, क्योंकि लान तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिन अल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा इनके दिलों में तुम्हारा डर है। अल्लाह ताला मुसलमानों के हौसले बढ़ाए कि आप परेशान ना हो। ला युकातिलूनकुम जमीअन, कि ये सारे मिलकर तुमसे लड़ाइयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, आपको तो ये लगता है ये सारे मुत्तहिद हैं लेकिन ये सारे अलग अलग हैं, मुतफर्रक हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों की मिसाल में क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम, उन्होंने अपने कामों का वबाल चखा। आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान की तरह है, शैतान इंसान को कहता है कुफर करो, जब वो कुफर करता है तो फिर वो मुकर जाता है और कहता है मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। जैसे हमने बदर के बारे में पढ़ा कि बदर के दिन में उनके बड़े हौसले बढ़ा रहा था, तुम लड़ो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जब वो लड़ने लगे उसने देखा कि फरिश्ते उतर रहे हैं, तो अब नकसा अला अकीबैहि, हमने सूरह तौबा में पढ़ा नकसा अला अकीबैहि, सॉरी सूरह अनफाल में, कि वो अपनी एड़ियों के बल जो था पलट गया और उसने कहा मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। तो अल्लाह ने फरमाया ये सिर्फ धोखे के वादे करता है। फ़कान आक़िबतहुमा, आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान और उसके चेले एक दूसरे को गुमराह करने वाले आग के अंदर हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 18, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और तुम देखो कि तुमने अपने कल के लिए क्या तैयारी की है। एग्जैक्ट हदीस मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन ये हदीस है कि वो इंसान बर्बाद हो गया, और सही हदीस है वो इंसान बर्बाद हो गया जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हो। यानी कल कोई गुनाह किया और आज वो गुनाह में इजाफा हुआ बजाय इसके कि वो तौबा करता। अल्लाह ताला ने फरमाया जरा देखो अपने कल के लिए आगे क्या भेजा। वला तकूनु कल्लज़ीना, आयत नंबर 19 में, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, जब अल्लाह को भूले तो खुद को भी भूल गए, क्योंकि अगर अपने आप को याद रखते तो अपने आप को जहन्नुम के लिए कभी भी तैयार ना करते। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नती और जहन्नमी कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जो जन्नती हैं हुमुल फाइज़ून, वो कामयाब है। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और यहूद को शर्म दिलाई। अल्लाह ने फरमाया तुम
बाशऊर मखलूक़ात होने के बावजूद जो है वो ईमान कबूल नहीं कर रहे, इस कुरान का इनकार कर रहे हो। जबकि इसके बरक्स अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आयत नंबर 22, 23 और 24 में अल्लाह ताला ने अपनी कुछ खूबियाँ बयान की कि अल्लाह वही है जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वो गैब और हाज़िर को जानने वाला है, वो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, वो बादशाह है अल कुद्दूस, वो बहुत पाक है। इन दोनों को इकट्ठा लाने का मकसद ये है कि दुनिया के हुक्मरानों के अंदर जो ऐप पाए जाते हैं बादशाह होने के बावजूद, उसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स और कोई ऐप नहीं है। अस्सलाम, वो सरासर सलामती वाला है। जैसे नमाज के बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, वो अमन देने वाला है। अल मुहैमिन, वो निगहबान है, यानी हर वक्त वो हिफाजतें करता है। अल अजीज़ वल जब्बार, वो अपनी मर्जियां मनवाने वाला है, कोई दूसरा उसे किसी काम पर मजबूर नहीं कर सकता। अल मुतकब्बिर, यानी वो ही हकीकत में बड़ा है, कोई उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश ना करे। ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ताला उनके तमाम शरीकों से पाक है। वल्लाहुल खालिक, अल्लाह ताला ने फरमाया वही अल्लाह है जिसने पैदा किया। फिर अलबार, इंसान की तख्लीक के 3 मराहल होते हैं, खल्क, बर और अल मुसव्विर, यानी पैदा भी अल्लाह ही करता है। पहला मरहला होता है कि जिसमें किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका पूरा अंदाज़ा लगाया जाता है, उसका नक्शा बनाया जाता है, खाका बनाया जाता है, इसे कहते हैं अल खालिक, खल्क है, ठीक है। उसके बाद फिर जो वो नक्शा बनाया हुआ था उसके मुताबिक फिर उसकी शक्ल कैसी होगी, वो कैसा होगा, उन चीज़ों को वजूद में लाया जाता है, उनकी तराश खराश की जाती है और इनको एक ख़ास सूरत के अंदर ढाला जाता है, उसे कहते हैं अलबार, बर, ठीक है। और फिर तीसरा मरहला होता है कि जिसके अंदर कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर वजूद में आ जाती है, वो कहलाती है तस्वीर, अल मुसव्विर, यानी ये तीनों काम अल्लाह ने किए। लहुल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, इसलिए तुम्हें उसी की पाकी बयान करनी चाहिए। एक हदीस में आता है तिरमिज़ी की कि जो शख्स सुबह शाम 3 मरतबा जो है आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम और सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक दुआ करते रहते हैं, और अगर वो फौत हो जाए तो वो शहीद होता है। तो अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। सूरतुल मुमतहिना थी मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुमतहिना का मतलब होता है इम्तिहान लेना, ठीक है। अब ये सूरत तब नाजिल हुई कि 6 हिजरी के अंदर जब हुदैबिया के मुकाम पर मुसलमानों का और काफिरों का आपस में मुआहदा हुआ, और 10 साल के लिए ये मुआहदा लिखा गया कि 10 साल तक हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, और जो कबीला जिसका चाहे हलीफ बन जाए। बनु बकर जो थे वो कुरैश के हलीफ बन गए, और बनु खुजा जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के हलीफ बन गए। अब अभी मुआहदे को 1.5 साल गुजरा था कि जो बनु बकर थे ना, उन्होंने बनु खुजा पर हमला कर दिया और कुरैश ने उनका साथ भी दिया, गोया कि इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर बनु खुजा के जो लोग थे उन्होंने शिकायत की और फरियाद की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को खुफिया तौर पर लड़ाई का हुक्म दे दिया कि चलो तैयारी करो, इनके साथ लड़ेंगे। अब हजरत हातब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, बदरी सहाबी थे और ये मुहाजिर थे, इनके औलाद और माल वगैरह जो है वो मक्का के अंदर था। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने एक खत लिखा जिसके अंदर उनको इशारा दे दिया कि अल्लाह के नबी तुम्हारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा तुम भी जो है वो तैयार हो जाओ। अब नबी अलैहिस्सलाम को वज़ीर वही इस बात की खबर दे दी गई। तो सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को, हज़रत ज़ुबैर को और हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा और कहा कि खाख नामी जगह पर आप जाओ, वहाँ पर एक औरत होगी ऊँट पर सवार, और उसके पास जो है वो खत है वो लेकर आओ। जब ये उस औरत के पास पहुंचे, उससे कहा तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास नहीं है। थोड़ी इन्होंने सख्ती की, इन्होंने कहा अगर तू नहीं देगी तो हम तेरे कपड़े उतार देंगे। तो उसने अपनी चोटी में से, यानी जो जो बालों का जुड़ा होता है ना, और एक हदीस में आता है कि वो ये तहबंद पे, जैसे हम तो शलवार पहनते हैं उसमें इलास्टिक डालते हैं ना, इसी तरह वो लोग तहबंद शायद बांधते थे, तो उसके अंदर से उसने निकाला। अब वो खत निकाल कर दिया तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए। जब उस खत को खोला गया तो लिखा हुआ था कि हातिब बिन अबी बलता की तरफ से है, मक्का के कुछ लोगों के नाम, और उसमें फिर उसको बताया हुआ था कि ऐसे मुसलमान जो है वो आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आतब को बुलाया, कहा ये क्या है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पर जल्दी ना कीजिएगा, मैं ऐसा आदमी हूँ जो कुरैश के साथ जुड़ा हुआ था, ना ही मैं उनका हलीफ था,
ٹھیک ہے، نہ ہی میں ان میں سے ہوں، میں تو یعنی وہاں چونکہ میری اولاد ہے، میرے کچھ رشتے ہیں، میرے مال و متاع ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، تو تھوڑا ان پر احسان کر دوں کہ اس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کر لیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ کام اپنے دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، اور نہ ہی اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد میں کفر کو پسند کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لو، اس نے یقیناً تم سے سچ کہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو نہیں پتا، یہ تو بدر میں شریک ہوا تھا، اور اللہ نے بدر والوں پر جھانک کر کہا تھا، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی بدری صحابی تھے اس لیے، اور انہوں نے بالکل کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو بات تھی وہی کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ اتاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، تم نے ان سے دوستیاں نہیں کرنی، تم ان سے دوستیوں کے پیغام بھیجتے ہو، جبکہ انہوں نے تو تمہیں اور تمہارے رسول کو تمہارے گھر سے نکالا۔ تمہارا قصور کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ان یکونوا لکم، اگر وہ تمہیں پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تمہیں پالیں یا تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جائے تو یہ کسی بھی صورت کوئی کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے ساتھ لڑائیاں کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور تم ان سے دوستیاں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، جس اولاد کی جو ہے وہ محبت کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا، یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دے کر مسلمانوں کو بتایا، حضرت حاطب کو جھنجھوڑا کہ دیکھو، ابراہیم نے تو اپنے سگے باپ کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے اس دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے سگے باپ کو چھوڑ دیا، اور تم اپنے مالوں اور اولادوں کی خاطر کافروں کو مسلمانوں کے جو ہے وہ راز دے رہے ہو۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ صرف ایک وعدے کے تحت تھی، اور انہوں نے اپنے رب سے کہا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، ہمیں بخش دے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ نے حکم دیا، تمہارے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم ان کو فالو کرو، ان کا حکم مانو۔ پھر آیت نمبر 7 8 آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کافر جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، میری ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میرے پاس آئی جبکہ وہ کافرہ تھی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا میں اس کے ساتھ اس سے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے دین اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہیں کیا، آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم دنیا داری کے لیے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہاں، اگر وہ لوگ جو تمہارے سگے چاہے باپ ہی ہوں، جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ جھگڑا بھی کیا اور پھر تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکالا، ان کے ساتھ تم دوستیاں نہیں کرو گے، اگر دوستیاں کرو گے تو فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 10 کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب کوئی آپ کے پاس ایمان والی عورت ہجرت کر کے آئے تو اس کا امتحان لیا کرو، اللہ عالم بایمانہن۔ اب جب تم ان کا امتحان لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ مومنہ ہے، تو پھر ان کو کافروں کی طرف نہ لٹاؤ۔ اب یہ جو شرائط لکھی گئی تھی تو مردوں کے بارے میں لکھی گئی تھی، اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس جائے گا تو تم نے اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ کافروں کے پاس جائے گا تو انہوں نے واپس نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اب عورتوں کی بات نہیں تھی۔ تو جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بھی نبی وہی تھا، ہم نے پڑھا نا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کی جو بیٹی تھی وہ آئی، اور اس کے بھائی، اس کے گھر والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لینے آئے، اور انہوں نے کہا آپ وعدہ توڑیں، آپ ان ہدایات کو پورا کریں جو معاہدے کے اندر لکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاہدہ دیکھو، وہ تو مردوں کے بارے میں، اس میں یہ تو لکھا ہی نہیں کہ عورتوں کو بھی واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت ساری عورتیں جو تھی وہ ہجرت کر کے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑے اہم احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ ہجرت کر کے آ جاتی ہے اور اس کے شوہر کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے اب نکاح کر لو، اور اس کے پہلے شوہر نے جو حق مہر اس کو دیا ہوا تھا وہ تم اس کو دے دو، اور اگر تمہارے نکاح کے اندر کوئی عورت ہے اور ابھی تک وہ کافرہ ہے اور تم مسلمان ہو تو تم بھی ان کو چھوڑ دو، اب تم ان کو اپنے نکاح کے اندر نہ رکھو۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا، اور بہت سارے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس دن اپنی 2 مشرکہ بیویوں کو طلاق دی تھی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے سے کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اس پر پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب جو مسلمان عورتیں تمہارے پاس آئیں ان سے تم نے کس بات پر بیعت لینی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات کلیئر رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کرتے ہوئے کبھی بھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، مصافحہ کرنا ہوتا ہے ہاتھ ملانا، سلام کرنا۔ آپ نے فرمایا میری بات ایک عورت سے بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ 100 عورتوں سے ہے۔ بیعت کس بات پر ہوتی تھی؟ نمبر 1، شرک نہیں کریں گے، نمبر 2، چوری نہیں کریں گی، نمبر 3، زنا نہیں کریں گی، نمبر 4، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، یعنی مفلسی کے ڈر سے یا وہ ذریعہ استعمال کر کے جن سے اولاد کی پیدائش کو روکا جائے، اور نمبر 6 کہ وہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور نمبر 7 ولا یاسین کفی معروف، جو بھی نیکی کے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے، جس سے روکیں گے، اس میں وہ آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ واستغفر لہن اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ یہ سارے کام کر لیتی ہیں تو پھر آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جو آیت کی سورت کی پہلی آیت تھی وہی آخر پہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے دوستیاں نہ کرو کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، یہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھ کر واپس نہیں آ سکتے، ایسے ہی ان پر اب دوبارہ اللہ کی کوئی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الصف مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا اور اس کو بھی اپنی تسبیح سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ تم جو کہتے ہو تمہیں وہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے کہ تم کہو تو کچھ اور کرو کچھ اور یہ آیات تب نازل ہوئی تھی کہ کچھ مومنین جو تھے وہ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے کہتے ہوتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے وہ بتائے اور ہم وہ کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم میرے راستے کے اندر لڑائی کرو، پھر اس ٹائم انہوں نے تھوڑا ان پر یہ مشکل گزرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ اسی طرح جو ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایسا وعدہ کرتے ہیں جس کو وہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری امی نے مجھے بلایا جبکہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تھے، کہنے لگی آؤ میں تمہیں کچھ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا تھا؟ کہتی ہے میں اسے کھجور دوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو، ہم کہتے ہیں نا ادھر آؤ میں آپ کو کینڈی دوں گی، جب وہ پاس آتا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یوں جانور کو بلانے کے لیے مرد کیا کرتے ہیں، اپنی جھولی کو یوں تھوڑا سا اکٹھا کرتے ہیں، جانور یہ سمجھے کہ آپ کی جھولی کے اندر دانا چارہ ہے، اور جب وہ پاس آتا ہے تو جھولی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بات قطعاً ناپسند ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر لڑائی کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ مرصوص کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خوب جوڑ دینا، چمٹا دینا، یعنی اس طرح جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی عمارت بن جاتے ہیں کہ بالکل وہ اپنے اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے تکلیف دی اور انہوں نے کہا تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو جبکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعا کی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی مگر انہوں نے اس پر صبر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کی، کہا میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کا نام متعارف کرایا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی مٹانے والا، میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں یعنی اکٹھا کرنے والا کہ لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، ومن اسلم ممن افترا۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں جسے اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھونکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھا دے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا کیونکہ یہ دین اسلام میں نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ تمام دینوں پر غالب آ جائے چاہے مشرکین کو جتنی مرضی تکلیف ہو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں کہ جس کے اندر
تمہارا فائدہ ہے وہ تجارت کیا ہے؟ اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تمہیں پکیزہ گھر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آیت نمبر 14۔ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، حواری بھی مددگار کو کہتے ہیں، حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، یعنی مددگار، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان حواریوں نے پھر کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے باوجود بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت تو تھی انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں کو غالب کر دیا اور باقی سارے نیست و نابود ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے ہیں، اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کے ساتھ کی، اور آیت نمبر 2 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ کی نبوت اگرچہ تمام لوگوں کے لیے تھی لیکن باصفی الامیین، خاص کر عربوں کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا جو کہ ان پڑھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کی ذمہ داریاں بتائیں۔ پہلی یہ کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، پھر نمبر 2 ان کو پاک کرے، نمبر 3 ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور نمبر 4 ان کو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو آپ پر سورہ جمعہ جو تھی وہ نازل ہوئی، اور یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے 3 دفعہ پوچھا، پھر ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یا کچھ آدمی وہاں جا کر ضرور اس کو حاصل کر لیتے۔ انہوں نے ان کی تعریف کی کہ ان کے اندر نیکی کو حاصل کرنے کی اتنی تڑپ ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ نے فرمایا یہ امیوں کے اندر نبی بنانا اور پھر آخری نبی بنانا یہ میرا بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال بیان کی کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک وزن پڑا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وزن کے اندر ہے کیا۔ ایسے ہی ان کی ہے کہ یہ کتاب کے وارث تو بنے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر احکامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یعنی ایسا علم بھی فضول ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور ایسا عمل بھی فضول ہے جس کے ساتھ علم نہ ہو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو؟ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی آرزو کرو، اور اللہ نے خود ہی بتایا ان کو اپنے کرتوت پتہ ہے اس لیے یہ موت کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، اور جس موت سے تم بھاگ بھاگ کر جا رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی، تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، آیت نمبر 9 کے اندر جو ہے وہ جمعہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللّہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جمعہ کے دوران خرید و فروخت جو ہے تجارت ممنوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ تھا وہ عبد القیس کی مسجد کے اندر ادا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جمعہ کے دوران، اور جمعہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے سوائے 4 کے، غلام کے، عورت کے، بچے کے اور مریض کے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا جب جمعہ مکمل ہو جائے پھر تم جاؤ وہ جو خرید و فروخت منع کی تھی پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، آیت نمبر 11، یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے تھے اور اسی دوران جو ہے نا وہ باہر کوئی بیچنے والا کوئی لشکر آیا، کوئی اعلان ہوئے تو سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے، صرف تقریباً 12 لوگ جو تھے وہ یہاں رہ گئے جن کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، کوئی قافلہ آیا تھا تو سارے وہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ جب وہ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو ادھر ہی کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جمعے کا خطبہ امام کو کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اللہ نے بتایا جس دنیا کو حاصل کرنے تم گئے تھے اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب سورہ منافقون جو ہے اس کے اندر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے درمیان جو یعنی بڑی دور دور تک جنگیں ان کی چلتی ہوتی تھی، جیسے اوس اور خزرج اس بارے میں بہت مشہور تھے. لیکن انہوں نے پھر اب اس ٹائم یہ چاہا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس کو ہم اپنا جو ہے وہ حاکم بنا لیتے ہیں. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انہوں نے وہ سرداری کا تاج اس کے سر پر رکھنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تھا وہ وہاں کا بادشاہ بنا دیا. تو اب کیا ہوا کہ یہ منافقوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ صورت اتاری کہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہیاں دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں. آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. اور منافق کیسے ہوتے ہیں؟ جسم آپ کو ان کے بڑے اچھے لگتے ہیں، باتیں بھی بڑی چکنی چپڑی بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہوتا ہے ٹیک لگائے ہوئے لکڑیاں پڑی ہیں کہ ان کے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے بد دعا کی، قاتلہم اللہ ان کو قتل کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش مانگے تو تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت نمبر 6 میں اللہ نے بتایا آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اللہ منافقوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. پھر آیت نمبر 7 میں یہ بھی بیان کیا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ان لوگوں پر خرچ کرو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ غریب لوگ ہیں نعوذ باللہ، تو یہ کبھی بھی خود بھی خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. اور اسی طرح آیت نمبر 8 میں ایک سفر کے اندر تھے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کہا جب ہم سفر سے واپس جائیں گے تو ہم میں سے ہر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا اور ذلیل نعوذ باللہ مسلمانوں کو کہا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے یہ آیات اتاری. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جتنی مرضی عزتوں کے دعوے کرتے رہیں اصل عزتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور اصل عزتیں تو ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کریں. آج اپنے مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ اور وہ دن آنے سے پہلے خرچ کر دو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر قیامت کے دن تم کہو گے کاش میرا رب مجھے ڈھیل دیتا اور میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین میں نیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں اس دن پھر ڈیل نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. سورۃ التغابن مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیحات کے ساتھ کی اور اللہ نے فرمایا آیت نمبر 2 میں کہ اتنی صفات کا جو مالک ہے اس نے صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا اور بھی بڑی مخلوقات پیدا کی. کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، کوئی اس کے شکر گزار ہے، کوئی اس کے نافرمان ہے. پھر وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہاری صورتیں بناتا ہے، پھر اچھی صورتیں بناتا ہے. وہ چھپی اور ظاہری تمام باتوں کو جانتا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے خالق کی صفات کو نہیں پہچانتے تو ذرا غور کرو جو تم سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خالق کو پہچاننے سے انکار کیا اللہ نے ان کو دردناک عذاب دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. زعم الذین کفروا لن یبعثوا، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی اٹھایا نہیں جائے گا. ان سے کہہ دیجئے بلا وربی، تمہارے رب کی قسم کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن ضرور تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم سے ڈیمانڈ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر مراد قرآن پاک ہے جو تمہاری طرف اترا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ. یوم یجمعکم، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے والے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، یہی ہار اور جیت کا دن ہوگا کہ اس دن کچھ ہار جائیں گے اور کچھ جیت جائیں گے. اور تغابن جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. جو پھر ایمان لایا ہوگا اسے جنتیں ملیں گی اور جس نے کفر کیا ہوگا وہ آگ میں جائے گا. آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس مصیبت کے پہنچنے پر یہ جان لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی تقدیر ہے، پھر اس پر صبر کرے، ثواب کی
کی نیت رکھے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, تو یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اسی لیے تو مومن کو دونوں حالتوں میں, مصیبت میں صبر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے اور نعمت پر شکر کرنے میں بھی اجر ملتا ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ نے حکم دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. آیت نمبر 14, اے ایمان والو, تمہاری بیویاں, تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, ان سے بچو. یعنی ایسی اولادیں, ایسی بیویاں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتے, وہ تمہارے دشمن ہیں, لہٰذا تم ان سے بچو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, لہٰذا تم اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو, اللہ کی بات کو سنو, اس کے راستے میں خرچ کرو, اس کی اطاعت کرو, تو یہ تم میں سب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. جیسے ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, آپ کعبہ کے سائے میں تھے, آپ فرما رہے تھے وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, رب کعبہ کی قسم, وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, رب کعبہ کی قسم. کہتے ہیں میں نے کہا میرا کیا معاملہ ہے, کیا مجھ میں بھی کوئی نقصان والی چیز دکھائی دے رہی ہے, میرا کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ یہی فرماتے رہے, مجھ میں خاموش رہنے کی سکت نہ رہی جو اللہ کو منظور تھا, یعنی بےقراری اتنی بڑھ گئی کہ وہ مجھ پر طاری ہو گیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بہت زیادہ مال والے ہیں, سوائے اس کے جو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یعنی وہ نقصان اٹھانے والا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ کو قرض دو گے تو اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, کیونکہ وہ قدردان ہے, وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے, وہ غالب اور حکمتوں والا ہے. سورۃ الطلاق مدنیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے بارے میں جو ہے وہ آیت نمبر 1 میں, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, جب تم نبیوں کو بیویوں کو طلاق دو, فطلقوہن لعدتہن, تو ان کو عدت کے وقت جو ہے وہ طلاق دو. یعنی ایسا نہیں کہ جب چاہو تم طلاق دے دو, اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کیا کہ اس پاکی کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دو جس کے اندر تم نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو, تاکہ یہ نہ ہو اگر تم نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو تو بعد میں تم طلاق دے دو اور وہ حاملہ ہو جائے اور وہ بیچاری 9 مہینے تک جو ہے وہ اسی طرح بیٹھی رہے. اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلا, حیض کی حالت میں طلاق واقع تو ہو جاتی ہے لیکن وہ سنت طلاق نہیں ہوتی. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی, تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا, تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے, پھر اسے اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, پھر اسے حیض آئے پھر پاک ہو, پھر اگر چاہے تو اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو چھونے سے پہلے اسے طلاق دے دے, کیونکہ یہ ہے وہ عدت جس کے وقت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا. یعنی اس پاکی کے اندر طلاق دینی ہے جس میں اس کے ساتھ صحبت قائم نہ کی ہو. واصل عدہ, اور پھر عدت کو شمار بھی کرو. ایسا نہیں جب تمہارا دل کرے طلاق دے دو اور جب دل کرے رجوع کر لو, اور پھر یہ بھی کہ انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. یعنی عورت کو طلاق کی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی جو ہے وہ آسانی والا معاملہ پیدا ہو جائے اور وہ رجوع کر لیں. لیکن آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے, 6 ماہ پہلے ہی میکے بھیجتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا پھر انہیں جدا کر دو. اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں آسان کر دے گا. یعنی گھریلو معاملات کے اندر تمہارے اگر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر اتنی زیادتیاں کرو کہ اس بیچاری کا جینا جو ہے وہ محال ہو جائے. اور پھر یہ کہ جو اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے, نمبر 1 اللہ تنگیوں سے نکلنے کی راہیں آسان کرتا ہے. نمبر 2 اللہ آیت نمبر 3 میں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی ہم بھروسہ کر کے تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایسے عطا کرتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ, آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں, یعنی جنہیں حیض ابھی آیا ہی نہیں یا ان کو آنا بند ہو گیا, تو ان کی عدت جو ہے 3 اشہر 3 مہینے ہے اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے. اور
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کے 1 دن بعد بچہ جنم دے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی، اور چاہے ابھی ان کے 9 ماہ رہتے ہوں تو ان کی عدت 9 ماہ ہوگی، یعنی حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ جنم نہیں دے گی اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، اور جو حیض سے مایوس ہونے والی عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، میں تمہاری طرف نازل کرتا ہوں۔ ومن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے گا، بار بار گھریلو معاملات کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اسے بڑھا چڑھا کر اجر دے گا۔ آیت نمبر 6 میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان عورتوں کے بارے میں جن کو ابھی پہلی طلاق دی گئی ہے، اللہ نے فرمایا ان کو اپنے گھروں کے اندر وہاں ہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، ان پر تنگیاں نہ کرو، ہاں اگر وہ حاملہ بھی ہیں، پہلی طلاق دی ہے شوہر نے اور بیوی حاملہ بھی ہے تو اس صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بیوی کو خرچہ وغیرہ بھی دے گا۔ فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے اس صورت میں اگر طلاق دی ہے تو بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو دودھ پلانے کی اجرت وغیرہ دے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب دیکھیں اسلام کے کتنے خوبصورت اصول ہیں کہ جدائی ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو دولت والا ہوگا وہ اپنے مطابق، وسعت والا اپنے مطابق اپنی بیوی کو خرچہ وغیرہ دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی اس کو تکلیف دیتا ہے جو اس نے اس کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ وَكَأْسٍ مِّن قَرْيَةٍ، پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور ان کو مار دیا، لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ان کی طرف کہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں دے گا۔ قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا رزق تیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں اپنا تعارف دیا کہ میں کون ہوں، جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کی مثل زمینیں بھی، یعنی 7 زمینیں بنائی، پھر اس کے اندر سارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، پھر ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ سورۃ التحریم مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شہد پیا کرتے تھے، اور ان کے پاس ٹھہرتے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو پاکیزہ رہتے تھے، فرشتے نے آنا ہوتا تھا، بو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے ایک ہی بات کی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے، آپ نے فرمایا میں نے تو صرف زینب کے پاس شہد ہی پیا ہے، اور آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، اور یہ بھی ان کو ساتھ کہا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے وہ بات آگے پہنچا دی، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ پر حلال کیا آپ اس کو کیسے حرام کر رہے ہیں؟ تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث کے اندر اس کا شان نزول یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک لونڈی تھی اور آپ اس کے ساتھ صحبت کرتے تھے، تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے مسلسل اصرار کیا کہ آپ اس سے صحبت کرنا رک جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کہا آئندہ اس سے صحبت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ جس چیز کی میں نے اجازت دی آپ اپنی بیویوں کی خاطر اس کو جو ہے حرام کر رہے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے لیے قسموں کو حلال کرنا جائز قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی ایسے کام پر قسم کھائی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس سے آسانی والا مل رہا ہے تو قسم توڑ کر اپنی قسم کا کفارہ دے اور جو آسانی والا کام ہے وہ کر لیں۔ پھر آیت نمبر 3 کے اندر وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا بات نہ بتانا، انہوں نے آگے تھوڑی سی لیک کر دی، نبی علیہ السلام کو بذریعہ وہی بتا دی گئی، تو اللہ کے نبی نے جب ان سے ذکر کیا تو کہتی ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا جو تمام باتوں کو جاننے والی ہے۔ اور پھر کہا ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، ان دونوں بیویوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو، تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تکلیف دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ کون سی 2 عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم دونوں توبہ کرو۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی 2 عورتیں تھیں؟ انہوں نے کہا ابن عباس تجھ پر تعجب ہو، وہ حفصہ اور عائشہ تھیں کہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ
फ़इन अल्लाह हुआ मौला। अब अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को बताया कि अगर तुम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मेरे नबी की जो खिलाफ जो है कोई भी प्लानिंग करती हो तो याद रखो अल्लाह उसका दोस्त है, जिब्राइल उसका दोस्त है, नेक मोमिन उसके दोस्त हैं, फरिश्ते उसके दोस्त हैं। इसलिए तुम कभी भी आपस में प्लानिंग करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और नाउज़ुबिल्लाह, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में बुग़्ज़ रखना शुरू कर दें या उनके बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दें। वो उनकी एक अज़दवाजी ज़िंदगी थी और उसके अंदर जो है वो उन्होंने इस तरह का किया। और फिर ये भी कि अल्लाह ताला ने हमें ये अहकामात सिखाने थे और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ही सिखाने थे कि आपने ही ये सब कुछ करके दिखाना था। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया ये भी हुक्म है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें तलाक दे दे और उसके बदले में अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा जो है वो बीवियाँ अता कर दे। और इसी तरह जब नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने मुतालबा किया था कि आप हमें ज़्यादा खर्च वगैरह दें तो उस टाइम भी हज़रत उमर ने अपनी बेटी को हज़रत हफ्सा को धमकी दी, कहा तुम क्या समझती हो अल्लाह के नबी चाहें तो तुम्हें तलाक देकर किसी और से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, आयत नंबर 6 में फिर यहाँ पर एक बात ये भी बयान हुई है कि जिन औरतों से नबी अलैहिस्सलाम शादी करें उनकी खूबियां बयान करके अल्लाह ताला ने फरमाया सही बात ही वबकारा, यानी अल्लाह के नबी शौहर दीदा औरत से भी निकाह कर सकते हैं जो बेवा हो जाए या जिसका शौहर फौत हो जाए, वबकारा और कंवारी से भी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसके हसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसके दीन की वजह से। सो तुम दीन वाली औरत के साथ निकाह में कामयाबी हासिल करो, तेरे हाथ खाक आलूद हो। और आज हमारा क्या रवैया है, हम दीन तो हमारी प्योरिटी है ही नहीं, हम दीन के बारे में तो पूछते ही नहीं। हमारी बेटी खुद दीनदार हो उसके बावजूद भी हमारी डिमांड यही होती है या तो हम किसी उसको ऐसे मौलवी के हवाले कर देते हैं जो पेट की खातिर किसी 2 कमरों की मस्जिद को संभाल कर बैठा होता है और वो बेचारी सारी ज़िंदगी जो है वो जलील होती रहती है। और या फिर हम अपनी बेटी को यानी दीन इस्लाम नहीं देखते अपनी औलाद के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि बेटी कुरान और सुन्नत की पाबंद होती है और उसको किसी जाहिल के स्पुर्द कर देते हैं कि जहाँ पर ना उसके ईमान का कोई हाल होता है, ना दुनियावी ज़िंदगी का कोई हाल होता है, ना उखरवी ज़िंदगी का। तो हमें निकाह करते हुए सबसे पहले दीन देखना चाहिए। हम देखते हैं दौलत हो, उनका घर हो, कारोबार हो, ये हो वो सब कुछ तो अल्लाह ने देना है। निकाह में बरकत है, जो निकाह करेगा अल्लाह उसको रिस्क देगा। अल्लाह ने उसको जो जान दुनिया में आनी है उसका रिस्क भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। आज हमारी तरजीहात ही कुछ और है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों खुद भी आग से बचो और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उसके ऊपर सख्त जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं वो अल्लाह की बिल्कुल नाफरमानी नहीं करते। जो जो अल्लाह उन्हें कहेगा उसी के मुताबिक वो काफिरों को सजा देंगे। अबू दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं और जब 10 साल के हो जाएं उन्हें उस पर मारो और बिस्तरों में उन्हें एक दूसरे से अलग कर दो। आज हम क्या करते हैं, हम 14 साल के हो जाते हैं तो हमारी माँ हमें रोजा नहीं रखने देती, अभी बच्चा है, और नमाज के लिए हमें नहीं उठाते, अभी छोटा है, स्कूल जाएगा वहां डंडे मार मार कर उठाते हैं और धक्के से उसको जो है वो भेजते हैं। लेकिन नमाज के लिए आज हमारा क्या हाल है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तातज़िरुल यौम, क़यामत के दिन काफिरों से कहा जाएगा आज तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं होगा। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों तौबा करो, तौबतन नसूहा। नसह कहते हैं उस चीज को जो खालिस होती है, उसके अंदर कोई खोट ना हो, कोई मिलावट ना हो, खालिस तौबा करो तो क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेगा। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और ईमान वालों को कभी भी रुसवा नहीं करेगा। उनकी रोशनियाँ, उनका जो ईमान है उनके आगे आगे चलेगा और अल्लाह से दुआ करेंगे रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ऐ हमारे रब हमारे नूर को पूरा कर दे और हमें बख्श दे। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार, आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद का हुक्म दिया, उन पर सख्ती का हुक्म दिया। और आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरा थी, लूत की बीवी भी काफिरा थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि किसी काफिर
جو بھی ہے اگرچہ وہ نبی کی بیوی بھی ہے پھر بھی نبی کی قرابت کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ خود کو رب کہنے والا لیکن بیوی کتنی عظیم تھی۔ اللہ سے دعا کیا میرے رب جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے کاموں سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ یعنی ڈائریکٹ دعا کی اور یہی کی یا اللہ مجھے اپنے پاس گھر بنا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ کتنی پاکیزہ تھی، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ کے کلمے کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، وہ فرما بردار تھی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی بیوی مریم بنت عمران یعنی مریم عمران کی بیٹی ان کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مثالیں بیان کی کہ یا اللہ درجے کی ایمان والیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا نام قرآن میں لے کر ان کی شان کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عورتیں بنائے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔